پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، اور کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب، کس نے سکھلائی ہے موسموں کو خوئے انقلاب، کس نے اسلام آباد والوں کس نے، اللہ نے۔ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں اس رب کو چھوڑ کر کہیں نخل مرکز کی چھاؤں میں سجدے، کہیں مرنے والے کے پاؤں میں سجدے، اشاروں میں سجدے، نگاہوں میں سجدے، یہاں اور وہاں خانقاہوں پہ سجدے، یہ قبہ پرستی کے پامال سجدے، مزاروں پہ جا جا کے ہر سال سجدے، مزاروں پہ جاتے ہو بہرے سفارش، جو خود سو چکے کیا سنیں گے گزارش، جو مائل بخواب اجل ہو چکے ہیں، لحد میں جو آرام سے سو چکے ہیں، جو کروٹ بدلنا نہیں جانتے ہیں، انہیں آپ مشکل کشا مانتے ہیں، کبھی تو خلوت میں گھر میں بیٹھ کر عقل سے سوچ لیا کرو، ان کے پلے ہے کیا، یہ تو خود دنیا سے رخصت ہو گئے اور یہ اتنے کمزور ہیں، قبرستان تک جانے کے لیے بھی آپ کے کندھوں کا سہارا لیا، ان میں سے کوئی بزرگ بھی خود چل کر آج تک قبرستان نہیں گیا، سب کو نہلانے کے بعد، کفنانے کے بعد، دفنانے کے لیے جنازہ پڑھنے کے بعد کندھوں پر آپ اٹھاتے ہیں، کوئی بزرگ خود چل کر نہیں جاتا، اللہ دنیا میں دکھاتا ہے دیکھو آج یہ نہ یہ چل سکتا ہے، آپ سلام کہہ کے دیکھیں آج یہ جواب نہیں دے سکتا، آپ اس کو ہلا جلا کے دیکھیں حرکت نہیں کر سکتا، جب منو من مٹی کے نیچے دبا دیتے ہیں، اب حضرت جی ساری دنیا کی سیر کرتے ہیں، عجیب عقل ہے، عجیب عقل ہے لوگوں کی، زندہ ہاتھی لاکھ کا مرا سوا لاکھ، اب وہ مرنے کے بعد اس کی پاور، سماعت، بصارت سب کچھ بڑھ جاتی، سب کچھ بڑھ جاتی۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے ان کے پلے کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں، حتیٰ کہ قرآن نے ایک مقام پہ کہا کہ یہ جو کھانا کھاتے ہیں ان کے کھانے کی پلیٹ سے اگر مکھی ایک چھوٹا سا کوئی ذرہ غذا کا، فرض کر لیجئے کہ سوجی کے حلوے سے سوجی کا ایک دانہ مکھی اٹھا کر لے گئی ہے، لن یستنقذوہ من، یہ اس سے واپس لینے کی طاقت نہیں رکھتے، ضعف الطالب والمطلوب، حالانکہ وہ مکھی بھی کمزور ہے اور یہ بھی کمزور ہے، دونوں کمزور، وہ مکھی پیدا کرنے کی بھی صلاحیت نہیں رکھتے، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے جن سے آپ بیٹے مانگتے ہو، وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اور پھر دیکھو دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں، کوئی شخص چاہے وہ نیک ہو چاہے وہ بد ہو، جو دنیا کی ہر بولی جانتا ہو، اسے سندھی بھی آتی ہو، انگلش بھی آتی ہو، عربی بھی آتی ہو، پشتو، فرانسیسی، جرمن، رشین، پنجابی، سرائکی، بلوچی، دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں اسے آتی ہوں، ایسا کوئی شخص نہیں۔ اب ہر بندہ اپنی اپنی بولی میں پیر عبد القادر جیلانی کو آواز دے پکارے
وہ سمجھ ہی نہیں سکتا پیر عبد القادر جیلانی کو عربی کے سوا کوئی زبان آتی ہی نہیں. بغداد میں رہتے تھے, ان کی اپنی مادری زبان عربی تھی. اب آپ جب پنجابی میں دعا مانگیں گے, پیر عبد القادر جیلانی کو پکاریں گے, وہ سمجھے گا ہی. اللہ ایک ایسی ذات ہے جو دنیا کی ہر بولی جانتا ہے, ہر بولی جانتا ہے. حتیٰ کہ بولی تو بہت دور کی بات ہے, وہ تو گونگے کی زبان بھی جانتا ہے. جو بول نہیں سکتا وہ اپنے ذہن میں اور اپنی زبان میں کوئی خر 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 کر کے کوئی آواز نکالتا ہے, وہ اسے بھی جانتا ہے کہ یہ اس وقت کیا مانگ رہا ہے. میرے بھائیوں, اس سے مانگنے کی اپنے اندر عادت ڈالی, عادت ڈالی. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ جی ٹھیک ہے مانگے تو صحیح, لیکن ہم اتنے گناہگار ہیں, ہماری سنتا ہی نہیں. دیکھیے, دنیا میں آنے والا ہر بچہ, چاہے وہ انگریز کا ہو, پنجابی کا ہو, سندھی کا ہو, پٹھان کا ہو, بلوچ کا ہو, سرائکی کا ہو, عربی کا ہو, دنیا میں آنے والا ہر بچہ اس کی ایک بولی ہوتی, ایک بولی. کسی بھی ملک میں پیدا ہوا ایک ہی بولی, کہ اس کو کوئی بھی چیز کی ضرورت ہے. ابھی 1 دن کا بچہ ہے, بول نہیں سکتا. 1 دن کا بچہ ہے, 1 دن, 2 دن کا, 3 دن کا. اس کو پیاس لگے, وہ کیسے مانگے گا؟ انگریز کا بچہ ہو, پنجابی کا ہو, کسی کا بھی ہو, اس کو اگر پیاس لگے, بھوک لگے, کہیں تکلیف ہو, اس کے کپڑے خراب ہو جائیں, اس کا بستر گیلا ہو جائے اس کے پیشاب سے, تو ان ساری ضرورتوں کو پورا کرانے کے لیے وہ اپنے ماں باپ کو کیسے بولے گا؟ کیا کرے گا؟ خطیب سے آپ بات کر سکتے ہیں, کیا کرے گا؟ روئے گا. دنیا میں آنے والا کوئی بچہ, اس کی ایک ہی بولی ہے, اپنی ضرورت کا اظہار رو کے کرے گا. اب آگے یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اس وقت اس کے رونے کا کیا مطلب ہے, کیونکہ ہر دفعہ رونے کا مطلب الگ الگ ہوتا ہے. وہ دودھ پلا کے دیکھیں گے, نہیں پی رہا نہیں. کپڑے بدل کے دیکھیں گے, پھر بھی رو رہا ہے. پانی پلا کے دیکھیں گے, پھر بھی رو رہا ہے. پھر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے. ڈاکٹر سمجھے گا اچھا یہ کان کو ہاتھ لگا رہا ہے, اس کا مطلب ہے کان میں درد ہے. پیٹ پہ بار بار ہاتھ لگاتا ہے, پیٹ میں درد ہے. وہ دنیا سمجھے گی, لیکن اس کی زبان ایک ہے کہ وہ روتا ہے, اور رونے سے اس کی ضرورت پوری ہو جاتی ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے, جب تو دنیا میں آیا تھا تیری ہر ضرورت میں رونے سے پوری کرتا تھا. تو نے رونے کی وہ عادت آج بھلا دی. اب تو بڑا ہو گیا ہے نا, آج تو بڑا ہو گیا ہے, اب تو تجھے ہنسنے والے اور ہنسانے والے اچھے لگتے ہیں, رونے اور رلانے والے اچھے ہی نہیں لگتے. وہ مولوی لوگوں کو بھاتا ہی نہیں ہے جو مولوی جمعے میں آ کے ایسی باتیں کرے کہ مجمع رو پڑے. مولوی وہ اچھا لگتا ہے جو لطیفے سنائے اور مجمع کو ہنسائے. ہمارے ذوق ہی بدل گئے. اللہ رب العالمین کہتا ہے میرے بندے, جب بھی تیری ضرورتیں رونے سے پوری ہوتی تھی, اب بھی تو میرے سامنے آ کے ایک مرتبہ رو تو صحیح نا. ارے وہ تو رونے کے مطلب کو بھی جانتا ہے کہ اس وقت میرا بندہ رو کیوں رہا ہے, وہ اس کو بھی سمجھتا ہے رو کیوں رہا ہے. آپ اللہ کے سامنے آ کر کبھی گڑ گڑاؤ تو صحیح. فرمایا میرے بندے, آدھی رات کے وقت جب ساری دنیا سارا عالم سو جائے, خواب غفلت کی نیند سو رہا ہو, آپ اٹھئے, وضو کیجئے, مصلی بچھائیے,
بتی یا چراغ گل کیجئے، اس اندھیرے میں رب العالمین کے حضور سجدہ ریز ہو جائیے، اللہ رب العالمین کے حضور ندامت کے 2 اشک بہائیے۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے میرے دروازے پر ایک مرتبہ آ تو صحیح، ندامت کے 2 اشک بہا تو صحیح، اپنا دست سوال اٹھا تو صحیح، اپنی طلب کا دامن پھیلا تو صحیح، اپنا دکھڑا مجھے سنا تو صحیح، اے میرے بندے میرے لطف و کرم کو آزما تو صحیح، تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے، میرے راضی ہونے میں ہرگز دیر نہ ہوگی۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تمہارا داتا تمہارا پالنہار تمہیں کہتا ہے ادعونی مجھے پکارا کرو، استجب لکم میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں۔ ہم نہیں پکارتے نا، اللہ نے تو انکار نہیں کیا، وہ تو کہتا ہے مجھے پکار کے دیکھو تو صحیح۔ میرے بھائی یہ توحید مسجد نام رکھا ہے تو توحید کی لاج بھی رکھو، توحید کی لاج بھی رکھو۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی مولوی کے پاس گیا بیٹھا ہوتا ہے، کوئی گھٹنا لے کر، کوئی سر لے کر، کوئی پیٹ لے کر، میرے گھٹنے میں درد ہے۔ وہ مولوی کیا کرے؟ ڈاکٹر کے پاس جا، میرے پیٹ میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے۔ مولوی کے پاس گیا بیٹھا، ارے کبھی اللہ سے بھی تو نے کہا اللہ میرے گھٹنے میں درد ہے اسے ٹھیک کر، میرے پیٹ میں تکلیف ہے اسے ٹھیک کر دے؟ اللہ کے رسول نے دعائیں بتلائی، مولوی کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے بھائی 1 مہینے سے میرے اپنے گھٹنے میں درد ہے، میں تیرے گھٹنے کا کیا کروں؟ اس کا اپنا گھٹنا نہیں سنبھل رہا، تیرے گھٹنے کو کیا کرے گا؟ اور توحید مسجد میں نماز پڑھنے والوں ایک بات یاد رکھنا، آپ لوگوں نے کیا یہ عقیدے نہیں بنائے ہوئے؟ میری بچیوں کے رشتے نہیں آتے کیونکہ بندش، میرا کاروبار نہیں چلتا کیونکہ بندش ہے، میرے بچوں کی نوکری نہیں لگتی کیونکہ بندش ہے، میری صحت ٹھیک نہیں ہوتی کیونکہ بندش ہے۔ یہ بندش کیا چیز ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ جی وہ کوئی نہ تعویذ دھاگا کر کے اس کام کو رکوا دیتا ہے، اس کو رکوا دیتا ہے۔ اس کا مطلب اتنا یہ خطرناک عقیدہ ہے، اتنا خطرناک عقیدہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے اللہ آپ کی بچیوں کے رشتے کرانا چاہتا تھا، تعویذ والے نے دھاگا پڑھ کے رکوا دیا۔ وہ آپ کا کاروبار چمکانا چاہتا تھا، تعویذ والے نے بندش کر دی، رکوا دی۔ اللہ آپ کے بچوں کو روزگار لگوانا چاہتا تھا، تعویذ والے نے اسے رکوا دیا۔ تو طاقتور کون ہوا، اللہ یا تعویذ والا؟ کون طاقتور ہوا؟ اب نہیں بولیں گے، اب اپنے خلاف جو بات آئی ہے اب بولیں گے ہی۔ بریلویوں کے خلاف بات ہوتی تو سب ایسی اونچی آواز سے کہتے، اب اپنے خلاف بات آئی، اب کیوں نہیں کہتے کہ مولوی جیتا، مولوی زیادہ طاقتور ہوا؟ اللہ دینا چاہتا ہے، مولوی روکنا چاہتا ہے، اور اس نے بندش کرا کے رکوا دی، تو مولوی تو جیت گیا نا۔ تو کہاں گیا آپ کا وہ عقیدہ، وہ نعرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ یہ نعرہ آپ کا کہاں گیا؟ کہاں گیا آپ کا عقیدہ؟ کہاں گئی آپ کی توحید؟ میرے بھائیوں سوچو، اپنے عقیدے کو، اپنی توحید کو پختہ کرو۔ اللہ کے حبیب نے دعائیں بتلائی ہیں، اللہ سے وہ دعائیں مانگو، وہ دعائیں کرو۔ یہ بوتلوں میں تھو تھو کرانا بند کرو۔ مولوی کو شوگر ہوتی ہے، وہ بوتل اس سے پڑوا کے جاتے ہیں، وہ تھوک ڈال دیتا ہے۔ مجھے حالانکہ شوگر نہیں ہوتی، مجھے بلڈ پریشر ہوتا ہے، میں اس مولوی سے تھوک ڈلوا کے آتا ہوں، بوتل میں پیتا ہوں، 15 دن بعد مجھے بھی شوگر ہوئی بھی ہوتی ہے۔ ظاہر بات ہے شوگر والے کی تھوک کو پیو گے تو شوگر ہی ہوئے گی نا۔ میرے بھائیوں
اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دماغ دیا ہے، عقل دی ہے، اس کو سوچو، استعمال میں لاؤ، اپنے عقیدے کو درست کرو۔ دیکھو اللہ کے حبیب کیا کہتے ہیں، میں یہ آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب نماز کا سلام پھیرتے تھے آپ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جسے تو دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ اللہم لا مانع لما اعطیت، جسے تو دینے پہ آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، ولا معطی لما منعت، اور جسے تو نہ دینے پر آئے، روکنے پہ آئے، دنیا کی کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی۔ مولووں کی پھوکوں میں کچھ نہیں رکھا۔ جتنے بھی تعویذ والے ہیں یقین مانیے آپ اتنا بھی سوچ لو نا کہ مولوی جب بیمار ہوتا ہے خود تعویذ لکھ کر گلے میں ڈال لیتا ہے یا ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتا ہے، اتنی بات بھی سوچو گے تو آپ کو ساری بات سمجھ میں آ جائے۔